ہمیشہ ہمیش جب تک اس دنیا کے اندر انسانیت کا وجود رہے گا اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ دنیا کے اندر اسلام ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک پیغام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس دین کے لیے کہ یہ دین حقیقی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک بغیر کسی ملاوٹ کے اور بغیر کسی رد و بدل اور تبدیل کے بالکل خالص دین تھا، اور اس دین میں کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی انحراف نہیں پایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اس دین کے اندر کچھ آمیزش کی شروعات ہوئی، اور جسے ہم لوگ شرک کہتے ہیں، اور پھر وہیں سے کفر، عناد، الحاد اور طرح طرح کی چیزوں کا اس دین کے اندر داخل کیا جانا شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی یہ کتاب جو اللہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ اپنی اصلی شکل میں اس وقت بھی تھی اور ہے اور رہے گی، اس میں کسی بھی نوعیت کی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہی دین خالص ہے اللہ کا، جس پر جو لوگ کاربند رہیں گے، عمل پیرا رہیں گے، وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی و کامرانی رہے گی۔